بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے قائم آل محمد امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے چند حالات و واقعات آپ سے بیان کرنے لگی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے قبل خمسہ مقدسہ کے ساتھ دیگر ائمہ طاہرین کی طرح آپ کا نور بھی خلق ہو چکا تھا۔ ظاہری طور پر آپ 15 شعبان المعظم 255 ہجری شب جمعہ صبح صادق عالم وجود میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ میں ایک دن حسب معمول امام کے گھر گئی تو انہوں نے فرمایا، اے پھوپھی جان، آج آپ یہیں قیام فرمائیں، اس لیے کہ خداوند عالم نرجس خاتون کے بطن سے مجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہے۔ میں نے کہا، میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی۔ امام نے فرمایا، اے پھوپھی جان، نرجس کا حال مادر موسیٰ جیسا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ان کی ولادت سے قبل ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح میرے اس بیٹے کا حمل بھی وقت ولادت ظاہر ہوگا۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ امام حسن عسکری کی خواہش پر میں نے اس شب انہی کے گھر میں قیام کیا اور آدھی رات کے بعد نماز تہجد میں مشغول ہو گئی۔ نرجس خاتون بھی اٹھی اور وضو کر کے وہ بھی نماز کے مصلی پر بیٹھ گئی۔ انہیں ٹھیک ٹھاک دیکھ کر یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ سحر کے وقت قریب ہے اور امام نے جو فرمایا تھا ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ امام حسن عسکری نے اپنے حجرے سے فرمایا، اے پھوپھی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، حجت خدا کے ظہور کا وقت بہت قریب ہے۔ امام کے اس کہنے پر میں نرجس خاتون کے حجرے کی طرف گئی، دیکھا کہ ان کا چہرہ متغیر ہے، سارا جسم کانپ رہا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر میں تیزی سے آگے بڑھی اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، نیز قل ھو اللہ احد اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھی اور ان پر دم کرنے لگی۔ ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ میں نے دیکھا سارا گھر روشن و منور ہو گیا اور ایک مولود سجدہ خالق میں پڑا ہے، جس کے دائیں بازو پر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا منقوش تھا، جس کا مطلب ہے حق آیا، باطل گیا، اور باطل تو جانے ہی والا تھا۔ اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، میں نے مولود کو گود میں اٹھا لیا کیونکہ ولادت کے تمام تر علائشوں سے پاک صاف تھا۔ اتنے میں امام حسن عسکری نے اپنے حجرے سے آواز دی، اے پھوپھی، میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی۔ آپ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرا، پیشانی پر بوسہ دیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مولود کے دہن میں دے دی۔ جب وہ خوب سیر و سراب ہو چکا تو آپ نے فرمایا، کچھ پڑھو۔ مولود نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سورہ قصص کی آیت نمبر 5 پڑھی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جو لوگ کمزور ہیں ان پر احسان کریں، انہیں پیشوا بنائیں، مالک قرار دیں اور انہیں روئے زمین پر پوری طاقت عطا کریں۔ پھر مولود نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا نانا محمد خدا کے رسول اور دادا علی مرتضیٰ حجت خدا ہیں۔ اس کے بعد جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں، امام حسن عسکری ابھی مولود سے محفل گفتگو تھے کہ بہت سے طائروں نے آسمان سے اتر کر انہیں گھیر لیا۔ انہوں نے ایک طائر سے فرمایا، اس بچے کو لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو یہاں تک کہ خدا اس کے بارے میں کوئی حکم جاری کر دے۔ وہ طائر مولود کو لے کر پرواز کر گیا اور جناب نرجس خاتون اس واقعے کی جب انہیں خبر ہوئی تو وہ ملول اور غم زدہ ہوئیں۔ امام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، عن قریب تمہارا فرزند تمہارے پاس آئے گا، تمہارے دل کو راحت اور شادمانی دے گا۔ چنانچہ تیسرے دن میں نے دیکھا ایک سبز کپڑے میں ڈھکا ہوا بچہ گہوارے میں سو رہا ہے اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے جس کا تصور جنت کے گلزاروں میں بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا، جس طائر کے سپرد آپ نے مولود کیا تھا وہ کون تھا؟ فرمایا، وہ جبرائیل تھے اور ان کے ساتھ دیگر طائر ملائکہ تھے جو خدا کی طرف سے پیغام تہنیت لے کر آئے تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ کا یہ نام خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام کی نسبت سے تجویز فرمایا تھا۔ آپ کی کنیت ابوالقاسم عبداللہ
ہے۔ آپ کے القاب مہدی، حجت اللہ، صاحب زمان، القائم، الباقی، المنتظر ہیں۔ منتظر کا لقب آپ کی ولادت سے 1420 سال قبل حضرت دانیال علیہ السلام پیغمبر نے تجویز فرمایا تھا۔ آپ کا اسم مبارک زبان پہ جاری کرنے کی سخت ممانعت ہے، چنانچہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی اس امر سے لوگوں کو سختی سے منع فرماتے تھے۔ جیسا کہ عثمان بن سعید ممرہ نے جب آپ کا نام پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس مسئلے میں جستجو سے پرہیز کرو۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی مثل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہے۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسی طرح خلیفہ وقت معتمد باللہ جس نے اس مولود کو قتل کرنے کا حکم دیا ہوا تھا، اس کے سپاہی امام حسن عسکری علیہ السلام گھر کی تلاشی لینے کے لیے پہنچ گئے۔ جیسے شب ہجرت پیغمبر اسلام کفار مکہ کے نرخے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس طرح نکلے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سپاہیوں نے گھر کے کونے کونے کو چھان ڈالا۔ امام علیہ السلام کی مادہ گرامی حضرت نرجس خاتون کو گرفتار کر لیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کسی بچے کو جنم دینے سے انکار کر دیا۔ جناب نرجس خاتون نے آلام و مصائب اور ظلم و تشدد کی مختلف شکلیں برداشت کی، لیکن حمل کی مدت گزر جانے کے بعد بھی جب کوئی نتیجہ برہم نہ ہوا اور بی بی نرجس خاتون 2 سال تک اسی عالم میں مقید رکھنے کے بعد آخر کار انہیں رہا کرنا پڑا۔ 329 ہجری میں غیبت صغریٰ کا دور ختم ہوا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 74 سال کی تھی، جس میں 5 سال آپ نے اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ گزارے اور 59 سال غیبت صغریٰ میں بسر ہوئے۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خداوند عالم آپ کو ظہور اور خروج کی اجازت نہ دے دے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر، حضرت ادریس جنت میں، حضرت خضر علیہ السلام دریائے روم فارس کے درمیانی پانی کے قصر میں اقامت پذیر ہیں، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام جزیرہ خضرا میں اپنی اولاد و صحاب سمیت قیام فرما ہے اور وہیں سے بحکم خدا خروج فرمائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو بے شمار علامتیں ظاہر ہوں گی، میں ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ علماء گمراہ اور قاریان قرآن فاسق ہوں گے، حقیہ فتنہ پرور ہوں گے، دنیا کے عوض دین کو فروخت کیا جائے گا، خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، صدقہ خیرات سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے گا، شراب نوشی، قتل و غارت گری عام ہوگی۔ 15 شعبان کو سورج گرہن اور اسی ماہ کے آخر میں چاند گرہن ہوگا۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان لد کے مقام پر زمین دھنس جائے گی۔ مشرق سے ایک ستارہ طلوع ہوگا جس کی روشنی مغرب تک ہوگی۔ آسمان پر ایک سرخی نمودار ہوگی جو سورج کو چھپا جائے گی۔ مشرق سے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوگا جو مغرب تک پھیل کر دنیا کو تہس نہس کر دے گا۔ مصر پر عربوں کا پرچم لہرائے گا، شام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرات کا پانی کوفہ کے بازاروں، گلیوں، کوچوں میں داخل ہوگا۔ 60 افراد نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بنی عباس کا ایک شخص حلولہ کے مقام پر نظر آتش کیا جائے گا۔ آسمان سے ایک مہیب آواز آئے گی جس سے تمام دنیا کے لوگ سنیں گے۔ چیونٹیوں اور ٹڈیوں کی کثرت ہوگی۔ مسجد آباد مگر ہدایت یافتہ افراد سے خالی ہوگی۔ قرآن کا صرف نام رہ جائے گا۔ نصارہ مختلف ممالک پر حکمرانی کریں گے۔ ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم شخص پیدا ہوگا جو شام پر حکمرانی کرے گا۔ 70,000 سادات اس کے ہاتھوں قتل ہوگی۔ عورتیں گھوڑوں اور سائیکلوں پر سواری کیا کریں گی۔ خواہشات نفسانی کی لوگ پیروی کریں گے۔ مسلمانوں میں سود خوری عام ہوگی۔ جھوٹ کو حلال سمجھا جائے گا۔ ظلم کر کے لوگ فخر محسوس کریں گے۔ طلاق کا رواج عام ہو جائے گا۔ جھوٹی گواہی قبول کی جائے گی۔ مسجد کوفہ کی دیوار تباہ کر دی جائے گی۔ سیاہ آندھیاں چلیں گی۔ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اچھائیوں برائیوں میں کوئی تمیز نہ ہوگی۔ خوف خدا لوگوں کے دلوں سے نکل جائے گا۔ مرد اپنی زوجہ کی کمائی کھائے گا۔ عورتوں کی دلالی کرنے والے شریف اور معزز سمجھے جائیں گے۔ گناہ کے لیے پردہ شب کی ضرورت نہ ہوگی۔ عورتیں مردوں پر حکمران ہوں گی۔ دل اندھا کر دیا جائے گا۔
قرآن ایک گہنا کتاب سمجھی جائے گی۔ حج ریاکاری مکاری پر مبنی ہوگا، نیز لوگ امام کی نیابت کا دعویٰ کریں گے۔ اولاد نافرمان ہوگی، لباس پر فخر و مباحثت کیا جائے گا۔ مالدار لوگ فقیروں سے دور بھاگیں گے۔ ناجائز بچوں کی پیدائش میں کثرت ہوگی۔ عورتوں کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح ان کے سروں پر ہوں گے۔ کفار کے ہاتھوں مسلمان کا قتل عام ہوگا۔ تبت کی وجہ سے ہندوستان تباہ و برباد ہوگا۔ واعظ اور خطیب ممبروں پر تقویٰ کا ذکر کریں گے، لیکن وہ خود عمل سے بیگانہ اور بے بہرہ ہوں گے۔ ناظرین، مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔